لبیک اللہم لبیک۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ محترم ناظرین، مکہ مکرمہ کے موجودہ حالات کیسے ہیں؟ بہت سارے لوگوں نے ہمیں کمنٹس کیا، ہم جنوری میں عمرہ پر آ رہے ہیں اور فروری میں آ رہے ہیں، یہاں کے حالات بتا دیں، کیا چیزیں ساتھ لے کر آئیں۔ یہ آپ لوگوں کو اسی ولاگ میں بتائیں گے، اور دوسرا کن چیزوں کو ہم ساتھ لے کر آئیں، کن چیزوں سے ہم پرہیز کریں، یہ آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ تیسرا، اب ان حالات میں ہم کیا کریں، آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، مکہ مکرمہ کے حالات 2-3 دن سے زیادہ خراب ہیں۔ جدہ میں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے، مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے، اور اس میں 4 قیمتی جانیں چلی گئی، جن کا سعودی عرب میں بڑا اثر رسوخ تھا، اور ان کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے لمبے دسترخوان کی وجہ سے وہ 4 قیمتی جانیں دنیا سے چلی گئی۔ دیکھیں، ہم کسی پہ اعتراض نہ کریں اور کسی کو برا بھلا نہ کہیں، ہم خود ہی ایسے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں۔ ہم بعض لوگوں کو، بعض ولاگوں میں نے دیکھا، بعض ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، ان کے نیچے لوگ کمنٹس کر رہے تھے، اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے، یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے بارے میں اچھا گمان کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ہم دعا بھی نہیں کرتے اور ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور بس تبصرے کر رہے ہیں۔ ہم دعا کریں، یا اللہ تو سب مسلمانوں کو ہدایت دے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم بھی توبہ کریں اور لوگوں کی توجہ توبہ کی طرف دلائیں، لوگوں کو اس طرف لائیں، لوگوں کا ذہن خراب نہ کریں۔ اس طرح کی باتیں کرنے سے ہم میں پھوٹ پڑ جائے گی، ایسا کام نہ کریں۔ وہ 4 قیمتی جانیں جن کا ہمیں بہت افسوس ہے، پورا سعودی عرب سوگ منا رہا ہے، ان کے نام آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ سعودی عرب میں اشراف گاؤں ہے، اس کے قریب حسینیہ ایک جگہ ہے، وہاں ایک ریلا آیا، پانی کا ایک تیز ترین ریلا آیا، جس میں ان کی گاڑی بہہ گئی، اور وہ سب ایک ہی گاڑی میں تھے، جن کے نام آپ لوگوں سے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں، آپ بھی ان کے لیے دعا کیجئے گا اور ان کو کچھ ہدیہ بھی کر دیجئے گا، پڑھ کر اول آخر درود شریف پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو ہدیہ کر دیجئے گا۔ جو سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ ان کو بھی ہدیہ کر دیں اور تمام مسلمانوں کو بھی ہدیہ کر دیں، جن میں پہلا نام ہے ڈاکٹر عبداللہ احمد زہرانی، اور دوسرا نام ہے شیخ خطام الحارثی، اور تیسرا نام ہے شیخ ولید بری، اور چوتھے شیخ محمد سعید الساعدی۔ یہ وہ نیک لوگ تھے جن کا سعودی عرب میں چرچا ہوتا تھا، جن کے دسترخوان، جن کے اخلاق کی وجہ سے لوگ متاثر تھے۔ ہم بھی دنیا میں ایسے بنے کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمارا اچھا تبصرہ کریں۔ ناظرین، یہ آپ لوگ ویڈیوز بھی دیکھ لیں، بہت سارے عمرہ زائرین متاثر ہوئے، بہت بارش ہوئی، بہت سارے علاقے متاثر ہو رہے ہیں۔ آج کل حالات تھوڑے سے کشیدہ ہیں، بارش زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کرتے رہیں۔ ان بارشوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں اتنا فرق نہیں پڑے گا، اتنی سخت سردی نہیں آئے گی، موسم معتدل رہے گا۔ لیکن آپ لوگ جب مدینہ منورہ میں جائیں گے، کل کی رپورٹ یہ ہے، ہمارے دوست وہاں گئے ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ صبح کے وقت میں بہت زیادہ سردی تھی، ٹھنڈ تھی، ہمیں ٹھنڈ لگنے لگی، ہم نے چادریں لی، نیچے کوئی جیکٹیں پہنی، یعنی مدینہ منورہ میں ٹھنڈ زیادہ ہو رہی ہے۔ آپ لوگ گرم لباس، گرم چادریں، نیچے ہائی نیک وغیرہ یہ ضرور لے کر آئیں۔ ہم نے دیکھا ہے جب بھی ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، واپسی آتے ہیں، ضرور بیمار ہوتے ہیں، ہمارے ساتھی بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ خاص طور پر ان چیزوں کا، کھانسی کی دوا ہے اور اس طریقے سے بخار کی جو میڈیسن ہے وہ تھوڑی بہت اپنے ساتھ رکھیں، ورنہ یہاں آپ لوگوں کو خریدنا پڑے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، جب آپ لوگ گھر سے نکلیں دعائیں پڑھ کر نکلیں، آیت الکرسی پڑھ کر نکلیں۔ آپ لوگ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ یعنی بہت زیادہ پانی ہے سڑکوں پہ، اور عمرہ زائرین بیچارے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں۔ تیسری چیز، اب ہم ان حالات میں کیا کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آندھی میں، طوفان میں، بارش میں مسجد کی طرف چلے جاتے تھے، جب تک یہ ساری چیزیں ٹل نہیں جاتی تھی آپ مسجد سے نہیں آتے تھے۔ یہ کمنٹس بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ایک بھائی نے لکھا، عمرہ زائرین کیا کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، ادھر ادھر سیر و سپاٹا بنا رکھا ہے عمرے کو، یہاں رونے والے، دعائیں مانگنے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ سے زیادہ روئیں۔ آپ لوگ جب بھی مسجد حرم میں آئیں وہاں وقت زیادہ گزاریں، پلیز ایسا نہ کریں کہ جلدی جلدی طواف کیا، جلدی جلدی سعی کی اور اپنے روم پہ جا کے سو گئے، ایسا پلیز بالکل نہ کریں۔ مسجد حرم میں طواف کرنے کے بعد بیٹھیں،
قرآن پاک کو کھولیں، 2-3 گھنٹے قرآن پاک کی جم کر تلاوت کریں، جم کر دعائیں مانگیں، جم کر نوافل پڑھیں، جم کر استغفار کریں، تسلی کے ساتھ نماز پڑھیں، نماز میں اپنا دل لگائیں، نماز میں دلچسپی پیدا کریں، نماز کو دھیان کے ساتھ پڑھیں ناظرین، اور پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیں۔ دیکھیں سعودی عرب میں کتنے لوگ ہیں، لیکن جو دنیا سے 4 لوگ گئے ہیں وہ سب سے نیک ہیں۔ تو یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں اللہ جزا سزا نہیں دیں گے، جزا سزا اللہ آخرت میں دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم الگ ہو جائیں۔ تو کسی کو برا بھلا نہ کہیں، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں اور دعاؤں میں لگیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ استغفار کی برکت سے اللہ سارے مسئلوں کو حل کر دیتے ہیں۔ اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کیجئے گا۔ جب آپ لوگ مدینہ منورہ میں جائیں تو روضہ رسول پہ جوتے بالکل نہ لے کر جائیں، جوتوں کو پیچھے ریکوں میں رکھ کر جائیں اور نہایت ادب کے ساتھ سلام پیش کریں۔ اور ریاض الجنہ میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہر 20 منٹ کے بعد آپ لوگ پرمٹ لے کر نماز پڑھ سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ جب وہاں دعا مانگیں مجھے بھی اور پوری امت مسلمہ کو ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك